بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ تمام ناظرین اور سامعین کا شکریہ کہ وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا دوستوں سے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ آپ ہماری محنت کو سراہتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے۔ ہم نے ممبران سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن 2022 جو کہ 21 اگست کو ہونے جا رہے ہیں، اس کے تمام سیگمنٹس کو اور تمام ان کو پہلوؤں کو عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس انٹرم آرڈر کے اوپر بات کی جس کے اوپر 2 اپریل کو الیکشن کروایا گیا۔ یہ انٹرم آرڈر ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک دجل تھا اور ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ اس پہ ڈی جی کوآپریٹو صاحبہ فیصلہ دیں اور آخر 31 جون پہ اس پہ فیصلہ آیا۔ جو لوگ کوالیفائی ہوئے وہ کرنل نظر الاسلام تھے اور جو ڈسکوالیفائی ہوئے اس میں مرزا اقبال صاحب اور واجد سائی تھے۔ جو نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں واجد نسیم سائی نے 21 جون کو ریٹ لگائی محسن اختر کیانی کے کورٹ میں اور 22 کو اس پہ انٹرم آرڈر پہ فیصلہ لیا کہ واجد نسیم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کھیل پھر وہی کھیلا جا رہا ہے کہ آخر انٹرم آرڈر پہ یہ لوگ ریلیف کیوں چاہتے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کا جو فیسز دے رہے ہیں وکلاء کو، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آخر اگر ان کا فلاح کا ارادہ ہے تو فلاح میں لوگ کروڑوں لاکھوں روپے جو ہے وہ فیسیں کیسے دے سکتے ہیں؟ واجد نسیم کی 27 جون کو ڈیٹ تھی لیکن وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبدالستار صاحب جو جج تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ 15 اگست کو آئیں گے تو ان کو سنا جائے گا، ادروائز ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا۔ اب دوسرا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے کہ جو بندہ ہر طرف سے ڈسکوالیفائی ہے، جو پروو ہو چکا ہے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکے دے رہا ہے، وہ ہے مرزا اقبال۔ اب مرزا اقبال نے بھی وہی گیم کھیلنے کی کوشش کی۔ مرزا اقبال نے 2 اگست کو ہائی کورٹ میں 2 پٹیشن دائر کی لیکن ان کی بدقسمتی کہ مخالف گروپ جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور ان کی اپلیکیشن کو نوٹس کر دیے گئے۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ پھر انٹرم آرڈر کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ واجد نسیم سائی کی انٹرم آرڈر کے پر جو آرڈر ہوا ہے وہ 15 اگست تک ہے۔ انشاءاللہ ممبران بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طرح ریلیف نہ ملے، کیونکہ واجد نسیم سائی نے ہماری انفارمیشن کے حساب سے 75 کروڑ روپے سود پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ سود اس پچھلے ٹینیور کے اندر 6 مہینے سال کے اندر یہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے۔ ہماری انفارمیشن کے حساب سے یہ اس ٹائم 2.25 ارب روپے کا لائبلٹی بن گئی ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ سود کے اوپر پیسہ لے کے انویسٹ کر کے ملٹی پلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے واجد نسیم سائی نے نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے 25 کروڑ کا وہاں سے سود اٹھایا۔ انہوں نے وہ فائلیں خریدی گئیں، اس میں اسحاق صاحب شامل تھے، اس میں واجد نسیم شامل تھا، اس میں گلشیر شامل تھا، اس میں شفیق الرحمان جو کہ نیشنل اسمبلی کا صدر تھا وہ شامل تھا۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو زمین خرید کے دی جس کے ایگریمنٹ آج اداروں میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں وٹنس جو ہے واجد نسیم سائی ہے۔ انہوں نے 25 کروڑ کی زمین خریدی یا نہیں خریدی، لیکن جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کوئی 97 یا 98 پلاٹ خریدے جن کو نیشنل اسمبلی یا فیڈرل امپلائیز کی زمین کے اوپر لگا کر کروڑوں سے اربوں روپے کمائے۔ اب یہ جوا تھا ان کا جو لگ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، جو نیکسٹ ان کا جو پروگرام تھا ان کے ذہن میں تھا کہ ایم سی ٹینیور پورا کرے گی اور ہم جو ہے اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کر لیں گے۔ انہوں نے 75 کروڑ روپے سود پہ اٹھا لیے کیونکہ ان کے منہ کو خون لگ گیا تھا۔ یہ اپنی جاگیر سمجھ رہے تھے، ان کا سلسلہ یہی تھا کہ 6 مہینے اور لگیں گے تو پیسہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ضرور برستی ہے اور وہ ایسی برسی کہ آج یہ لوگ دربدر ہو گئے ہیں۔ میں اس کو میجر آفتاب کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ بات کر سکتا ہوں اور یہ میجر آفتاب بھی اس کی گواہی دے گا کہ جب یہ سپر سیڈ ہو گئے تو ہائی کورٹس میں بیٹھے تھے تو میجر صاحب نے کہا کہ عرفان
آج سے پہلے جو تھے وہ 10-10 8-8 لاکھ کے متاثرین تھے، لیکن یہ جو لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کروڑوں اربوں کے متاثرین بن گئے ہیں۔ میں نے میجر صاحب سے کہا کہ آپ مجھے انٹرویو دیں اور یہ ساری بات حقائق کے ساتھ، پروف کے ساتھ لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے جو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے سوسائٹی کو، ان کو روکا جائے۔ واجد نسیم سائی اور پورا گروپ جو ہے، جو آج البدر انقلاب اتحاد کا روپ بن کے کھڑا ہے، یہ وہی گروپ ہے۔ ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو انہی لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں، کیونکہ ان کے اربوں روپے کے مسائل پھنس گئے ہیں اس کے اندر۔ میں نے میجر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ سامنے آئیں اور یہ سارا جو کھیل ہے وہ سامنے رکھیں، کیونکہ میجر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بار بار مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اگر 48 جو ہے وہ ایک ہفتہ یا 10 دن کے لیے ریموو کر دی جائے یا سٹے مل جائے تو ہم لوگ اپنا الو سیدھا کر لیں گے۔ تو میجر صاحب نے ان کو جواب دیا اور میں بھی اس کا گواہ ہوں اور بھی لوگ گواہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میجر صاحب سامنے آئیں اور وہ ساری بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اگر 50 کروڑ رہتا ہے تو یہ 1 ارب روپے نکالیں گے، تو میں وہ جو پھانسی کا پھندا ہے اپنے گلے میں فٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے واجد نسیم سائی اور اس پروپیگنڈا گروپ کا جو ہے اصل ایجنڈا۔ ان کے ساتھ جو دوسرا مافیا کا ایک نیا روپ جو کھڑا ہوا ہے وہ مرزا اقبال ہے۔ ہم نے ایک کیس تیار کروا کے ان کو ایف آئی اے میں دے دیا ہے، ان کو بہت جلدی نوٹس ہوں گے۔ اس کے اندر جو فیز 2 کا ایگریمنٹ ہے وہ کھلم کھلا ایک فراڈ، ایک دجل، ایک فریب نکلا۔ اس ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے جو مین ایلیگیشنز ہیں، جب ان کی کمپنی ایس اے بلڈرز انجینئرنگ کونسل اور ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہوئی تو اس کی لمٹ تھی 1 ارب روپے، لیکن انہوں نے فیز 2 کا جو ایگریمنٹ کیا، جو اس کے اندر جو معاملات تھے وہ 1.5 ارب روپے کے تھے۔ یہ پہلی وائلیشن تھی اس کی۔ دوسری ان کی وائلیشن، انہوں نے 1600 کنال کا ایگریمنٹ کیا۔ اگر آپ اس سارے سینیریو کو سمجھتے ہیں تو 1600 کنال کا جو 20% ہے وہ موبلائزیشن ہوتا ہے، لیکن گروپس میں باقی جو چیزیں شیئر ہوئیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 430 کنال جو زمین تھی وہ انہوں نے ڈیولپ کی۔ ممبران کو یہ دھوکہ دیتے رہے۔ 800 سے 1000 پلاٹ ہیں جو مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھی اور ممبران کو دے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے وہ تمام پلاٹ مارکیٹ میں بیچ دیے۔ اس میں تمام البدر گروپ جو ہے وہ انوالو ہے، اس میں پرانی ایم سی انوالو ہے۔ اب یہ جو کھیل ہے یہ کوئی 4.5 ارب روپے کا کھیل ہے جو یہ لوگ کھیل چکے ہیں۔ اس میں وہ انویسٹر بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ پیسہ لگایا ہوا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جس بندے نے سود پہ پیسہ اٹھایا ہے اس بندے کے گھر کے باہر سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جس دن وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ صرف واجد نسیم سائی کا مجھے میسج آیا کہ جس نے سود پہ پیسہ اٹھایا اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجے۔ یہ میسج میں اپنی ویڈیو کے اندر بھی شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ چلیں، لوگوں کو ان کی آنکھیں کھلیں جو آنکھیں بند کر کے البدر انقلاب اتحاد کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ایک البدر انقلاب اتحاد جو ہے یہ سوسائٹی کی بربادی کا دوسرا نام ہے۔ 2.5 سال 3 سال جو ایکسپیریمنٹ ہوا وہ انہی لوگوں نے بربادی کی۔ کون نہیں جانتا کہ ری نمبر کا کھیل کیسے کھیلا گیا؟ کس کو نہیں پتا کون سی گلی کہاں پہ شفٹ ہوئی؟ صبح شام گلیاں چینج ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے ٹاؤن پلانر کے ساتھ مل کر سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج یہ سارا گٹھ جوڑ اکٹھا اس لیے ہے کہ یہ جو 4.5-5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے وہ کسی طرح کور اپ کی جائے۔ یہ حقائق ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف ہیں، ڈاکومنٹ کے ساتھ ہمارے پاس پڑے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس کو ہم ایک اچھے لیول پہ اوپن کرتے ہیں۔ اداروں میں تو ہم نے اوپن کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ممبران اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے اصل چہرے جو ہیں وہ بے نقاب کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے۔ ممبران جو ہیں وہ باشعور ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ڈاکومنٹری چاہیے تو میں اس کو ثابت کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ میں آج اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے اپنے وکلاء اور اپنے پریس کے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے آپ پریس کلب بلا لیں اور میڈیا کو ہم انگیج کریں گے اور تمام ڈاکومنٹس ان کے سامنے رکھیں گے۔ ممبران کو بھی بلایا جائے گا تاکہ ممبران ان سے اپنا بدلہ بھی لیں اور ان کو وہاں سے ایسا بھگائیں کہ یہ جناح گارڈن کیا جناح کی دور جو ہوا ہے وہاں سے بھی نہ گزریں۔ اس گٹھ جوڑ کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ راؤ شکیل صاحب جس نے 16 کروڑ روپے کا گھپلہ کیا، اس کا ریلیٹیو بھانجا بھتیجا مانی اڈیالہ جیل بھی رہ چکا ہے۔
اس سارے کھیل میں روشکیل، الطاف حسین، ضیاء شاہد، مرزا اقبال، آصف تنولی اور یہ سارے کا سارا گروپ جو کشمیر چوک میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے اس میں انوالو ہیں، اور جتنی ری نمبر کی فائلیں ہوتی تھی وہ زیادہ تر ان کے آفس میں بکتی تھیں۔ اب انشاءاللہ ہم ان کے ثبوت بھی دیں گے، چوراہوں میں ان کو کھڑا کریں گے اور عوام کو ان کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ عوام چاہتی ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بے نقاب کیا جائے۔ میں ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چوراہوں میں کھڑا کیا جائے اور ان سے سوال کیا جائے کہ آخر ہم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا، آپ نے ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ میں آخر میں ممبران سے درخواست کروں گا کہ حقیقت کی طرف جائیں، حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ ہماری اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اخوت ٹی وی سے ایک اچھا ریلیشن، ایک کانٹیکٹ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔